نمک حراموں کے لیے زمین تنگ ہونے لگی. جی ہاں بالکل, صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا کے کئی ممالک, بلکہ دنیا کے کئی ممالک نہیں, دنیا کے تقریباً تمام ممالک افغانوں کے ہاتھوں تنگ ہیں. ایک اور ملک نے بھی بڑا اعلان کیا ہے. عامر رضا سے بات کرتے ہیں. عامر بھائی, ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ایک اور ملک ہے, اور بڑا ملک ہے, وہ بھی افغانوں سے تنگ ہے. ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان طالبان سے کون تنگ نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک لفظ بولا تھا کہ کسی ایک ملک کی بات کریں گے تو وہ ایک اور کہانی ہوگی. لیکن جس بڑے ملک کا آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا سے, یو این کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ پوری دنیا سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے اور ان کو واپس افغانستان بھجوایا جا رہا ہے, یعنی ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. دنیا کے بہت سارے افریقی ممالک کے جعلی پاسپورٹ بھی ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں. پاکستان میں تو انہوں نے بنائے ہی بنائے. ایک دور تھا جب ان کو یہاں پر اس طرح کی آزادی حاصل تھی, اور اس پر ہم بہت زبردست کامبنگ آپریشن کر رہے ہیں, اور ان کی شناختی کارڈ جو ہے بلاک بھی کر رہے ہیں اور روک بھی رہے ہیں. لیکن دنیا کے بیشتر ممالک میں امیگریشن کے حوالے سے قوانین بن رہے ہیں, اور اس میں جس بڑے ملک کا آپ نے ذکر کیا وہ آسٹریلیا ہے, اور آسٹریلیا سے افغان طالبان کو نکالا جا رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو کیونکہ لفظ بولا تھا کہ دنیا کا کون سا ملک ہے, تو ہم شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال سے جو برطانیہ میں نئے امیگریشن قوانین بنے ہیں وہ کن کی وجہ سے بنے ہیں؟ وہ انہی کی وجہ سے بنے ہیں. آپ سمجھے, انہوں نے کہا کہ ہمارا کرائم ریشو جو ہے وہ ان امیگرینٹس کی وجہ سے, جو ان لیگل امیگرینٹس ہیں اور وہاں جا کر یہ سیاسی پناہ کی درخواستیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں طالبان سے خطرہ ہے. اصل میں یہ طالبان کے ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں طالبان سے خطرہ ہے. وہاں کے اخبارات اور وہاں کی ویب سائٹس اور وہاں کے لوگوں سے بیان دلواتے ہیں اپنے خلاف, جہاں پر اپلائی کرتے ہیں انڈیفینیٹ ویزا حاصل کر لیتے ہیں. انڈیفینیٹ ویزا کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر اس وقت تک, جب تک آپ چاہیں, جب تک آپ کے ملک میں امن نہ ہو رہیں. تو افغانستان میں تو کبھی امن ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے وہاں پر ایک قرارداد پیش کی گئی کہ امیگرینٹس کو پابند کیا جائے اور 5 سال کی بجائے 2.5 سال کا ویزا کیا جائے, تاکہ 2.5 سال کے بعد ان کے ملک میں ان کو واپس بھیج دیا جائے, تھوڑی بہتری ہو تو ان کو واپس بھیج دیا جائے. اس کے بعد آ جائے ایران. ایران سے آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو صرف اس بنا پر نکالا گیا کہ وہاں پر یہ جرائم میں ملوث تھے, دہشت گردی میں ملوث تھے, اور وہاں مختلف گروہوں کے ساتھ آپسی لڑائیوں میں یہ لوگ ملوث تھے. اور ایون اسرائیل کے لیے باقاعدہ جاسوسی بھی کرتے رہے. یہ بات اب ان کو ایران سے نکالا گیا. ایران کے بعد آ جائیں تاجکستان. تو تاجک جو تھے طالبان, ان کو تاجکستان سے نکالا گیا. نہ صرف تاجکستان سے نکلے بلکہ اس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ سے جو MRF ہے اس نے ان کو اس سے بھی آگے دھکیل دیا اور یہ کابل کی طرف چلے گئے. پھر آ جائے پاکستان. تو پاکستان سے بھی طالبان کی جو ہے واپسی شروع ہے, بلکہ افغان جو مہاجرین کے نام پر یہاں لوگ بستے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے. ان کا کومبنگ آپریشن کے تحت مختلف شہروں سے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ مکس اپ تھے. جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, ان میں زبان کی وجہ سے مکس تھے. جو بلوچستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں, کیونکہ افغانستان میں بھی وہ زبانیں بولی جاتی ہیں, جیسے فارسی ہے, بلوچی ہے, تو یہ اس میں بھی مکس اپ تھے. تو اس میں سے نکالا جا رہا ہے ان کو, اور ڈھونڈ کے ان کو باہر کیا جا رہا ہے. تو اب آسٹریلیا نے بھی یہی کام کیا ہے, کیونکہ آسٹریلیا میں بھی امن کو, یہ اصل میں ایک ایسی قوم بنتی جا رہی ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ دنیا کی ناپسندیدہ ترین قوموں میں سے ایک قوم ہوگی. جہاں جاتے ہیں وہاں کام کرنے کی بجائے ان کا ذہن لڑائی بازی میں, جرائم میں, منشیات فروشی میں اور جسم فروشی میں جاتا ہے. یہ بڑی خبر, یہ دیکھیں ان پر جو لبادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے, اس میں یہ کام بھی شامل ہے, اور بہت سارے علاقوں میں یہ کام کرتے رہے ہیں. اس بارے میں بھی رپورٹس جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا ذہن جو ہے وہ حلال راستے سے روزی کمانے کی طرف آتا نہیں ہے. تو جب ایسے لوگ ہوں گے جن کا رزق جو ہے وہ حرام راستے سے آ رہا ہوگا, تو وہ حرام کاریوں میں ملوث ہو جایا کرتے ہیں. تو یہی حرام کاریاں جو ہیں پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنتی چلی جا رہی ہیں. یہ تو آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو جرمنی کی بات بتا رہا ہوں کہ جرمنی سے بھی ان کو نکالا جا رہا ہے. ایون عامر بھائی مڈل ایسٹ میں تو بڑا مسئلہ, انہوں نے بڑا گند مچایا ہوا تھا وہاں پہ. مڈل ایسٹ میں تو بے شمار ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس پر ہم نے ایک میرے خیال ولاگ بھی کیا تھا, جو پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر ان ممالک میں نوکریاں لیے بیٹھے تھے, لیکن ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا. تو میرا خیال ہے حکومت اس معاملے میں تو بڑا زبردست کام کر رہی ہے کہ جہاں جہاں افغان ہیں
جن کے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہیں ان کو نادرا کے ذریعے اور ہمارے اداروں کے ذریعے جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہیں کینسل کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک پورے نیٹ ورک کے طور پر کام کرتے ہیں، تو صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے تمام ممالک میں۔ آپ کو ایک مزے کی ایک چیز اور بتاؤں، بھارت کیونکہ آج کل طالبان کا بڑا دوست بنا ہوا ہے، بھارت میں بھی یہ رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ طالبان منشیات فروشی، اسلحہ فروشی اور دہشت گردی کو سپورٹ باقاعدہ انڈر ورلڈ جو ہے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے گئے۔ اب یہ بات دیکھیں کہ اگر یہ وہاں پہ قبضہ مافیا کے ساتھ، منشیات فروشی کے ساتھ اور اسلحہ فروشی کے ساتھ منسلک ہیں تو بھارت کو یہ کتنے مہنگے پڑیں گے۔ ہم نے تو 40 سال بھگت لیا بھائی، ہم نے تو 30 سال 40 سال جو بھی بھگتا ہے، اس کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ کبھی بندے دے پتر جو پنجابی میں کہتے ہیں نہیں بنیں گے۔ تو اگر نہیں بنیں گے تو پھر ان کو اپنے وطن میں جانا چاہیے، وہاں پہ جا کے لڑیں، رہیں، کھائیں، پئیں، نوکریاں کریں، کاروبار کریں، جو کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر کریں۔ یہاں پر ان کو مزید قتل و خون اور مزید دہشت گردی اور مزید منشیات فروشی جو ہے نہیں کرنے دی جائے گی۔ اور یہی حال آسٹریلیا کا بھی ہے، جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا کہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں پر بھی یہی پرابلمز ہیں۔ یہ جہاں جس کمیونٹی میں بھی رہتے ہیں، اصل خبر یہ ہے کہ جہاں جس کمیونٹی میں بھی رہتے ہیں وہاں اس کمیونٹی کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑا، وہاں پہ منشیات فروشی اور وہاں پہ جو انلیگل ٹریڈ ہے جس کو سمگلنگ کہتے ہیں، اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اسی لیے ان پر دنیا بھر میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ جو بھارت کے ساتھ دوستی کی پنگیں ہیں، آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ان پنگوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ کہ طالبان حکومت کا ہی خاتمہ ہونا ہے وہاں پر، جب تک یہ عبوری حکومت طالبان کی موجود ہے یہ معاملات رہیں گے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے، نہ ہی یہ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اپنی سرزمین جو ہے انہوں نے کھول رکھی ہے دہشت گردوں کے لیے، اپنے ایک طرح سے یہ کہیں کہ اپنے دوار یا اپنے دروازے جو ہیں دہشت گردوں کے لیے کھول رکھے ہیں، اور پھر یہ ان کو شہری آبادیوں کے اندر بساتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو پھر اگر ان پر اٹیک کیا جائے تو کہتے ہیں شہری آبادیوں پر اٹیک کیا۔ یہ ان کے اڈے بند ہوں گے۔ یہاں پر ایک منتخب حکومت نے آنا ہے، جو قطر ڈکلیریشن ہے جس میں امریکہ واپس کیا تھا، اس میں یہ طے تھا کہ طالبان کی عبوری حکومت ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر ایک منتخب حکومت آئے گی۔ لیکن عبوری حکومت کا اب اسپین بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اب قطر پر بھی، کیونکہ قطر اس میں گرنٹر ہے، قطر پر بھی دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی آپ کی یہاں پہ جو ملا برادر اور باقی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے کہیں، جو طالبان کا وہاں آفس بنا ہوا ہے ان سے کہیں کہ اب آپ کب الیکشن کرانے جا رہے ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ افغانیوں کو اپنے اپنے ممالک سے نکال رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کے ووٹرز ہیں، یہ بھی ووٹ کاسٹ کریں گے، وہ آپ کے حق میں ہیں، مخالف ہیں، لیکن وہاں پہ عوامی حکومت بنے بغیر افغانستان کسی چیز میں ترقی نہیں کر سکتا۔ افغانستان میں اس وقت بھوک، افلاس اور بیماریوں کا حملہ ہے، دہشت گردی کا حملہ ہے، وہ صرف طالبان کی وجہ سے ہے۔ آج طالبان اپنا رویہ بدلیں تو افغانستان کے حالات بدل جائیں گے۔ بہت شکریہ انوپ بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ دنیا بھر میں تمام ممالک تقریباً افغان طالبان سے اور افغان مہاجرین کے ہاتھوں تنگ ہیں، جو وہاں پر جا کر جرائم، منشیات اور چوری ڈکیتی میں ملوث ہوتے ہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔